آپ انگریزی بڑی اچھی بول رہے تھے اس دن، لوگ حیران ہے کہ مولوی مولانا اتنے اچھے انگریزی، سامنے والا بھی آپ کے انگریزی کو سمجھنے سے قاصر، ماڈریٹر کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی انگریزی، تو انگریزی کہاں سے آپ نے سیکھ لیا؟ بہت زیادہ اچھی تو نہیں آتی ہے، لیکن اتنی آتی ہے الحمدللہ کہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں، پڑھ سکتا ہوں، سمجھ سکتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ تو چونکہ میں نے اسکولنگ بھی کی تھی شروع کے، یعنی کلاس 8 تک ریگولر اسکولنگ انگلش میڈیم اسکول میں، اور اس کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء میں خود انگلش لینگویج پڑھائی جاتی ہے، تو ندوے میں بھی انگلش کو ہم نے سیکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ میری جو 2 بہنیں ہیں، ایک ڈاکٹر ہیں، ایک سائیکالوجسٹ ہیں، تو ان کے ذریعے سے بھی الحمدللہ انگلش لینگویج کو سیکھنے، پریکٹس کرنے، بولنے پڑھنے کا موقع ملتا رہا، اور ابھی بھی امپروو کر رہا ہوں۔ والد صاحب کیا کرتے ہیں آپ کے؟ والد صاحب بزنس مین ہیں الحمدللہ، اور دعوت و تبلیغ کے کام میں جڑے ہوئے ہیں، کافی متحرک ہیں جی، تقریباً پچھلے 50 سالوں سے۔ شادی کر لی آپ نے، ابھی باقی ہے؟ ابھی تو باقی ہے، ابھی نہیں ہوئی۔ یہ تھا تو کب ارادہ ہے؟ جب اللہ نے مقدر کیا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو ان کی کیا ایسی شرطیں تھیں جو آپ نے نہیں مانی؟ بہت زیادہ تو رکھنا مناسب نہیں ہے، البتہ جو مین چیزیں تھیں وہ یہی تھی کہ انہوں نے جیسا کہ کہا کہ آپ پہلے جمعیت علماء ہند کو کنڈم کریں، چونکہ انہوں نے ہمارے خلاف زیادہ بولا وغیرہ وغیرہ، تو ہم نے کہا کہ بھئی یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے اچھا، بنگال میں جمعیت نے ان کے خلاف اس وجہ سے؟ جی ہاں، میں نے کہا میں آپ سے تو نہیں کہہ رہا کہ آپ ایتھیسٹ لوگوں کو کنڈم کریں یا کسی تنظیم کو کنڈم کریں، آپ مجھ سے یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی جمعیت کی اپنی تاریخ ہے، ان کی اپنی خدمات ہیں، وہ ہماری تنظیم ہے، ہم کیسے ان کو کنڈم کریں؟ ہاں، ہو سکتا ہے کہ کسی چیز میں علمی اختلاف ہو تو وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ہم پوری کی پوری تنظیم کو کنڈم کریں گے، یہ تو کوئی سوال نہیں ہے کہ ہم ایسا کر سکیں۔ جب ڈیبیٹ کی بات چیت چل رہی تھی تو زیادہ دلچسپی آپ لے رہے تھے یا جاوید صاحب بھی دلچسپی لے رہے تھے ڈیبیٹ میں، یا بھاگ رہے تھے کہ؟ نہیں، وہ دلچسپی لے رہے تھے، اس بار لے رہے تھے، بہت زیادہ دلچسپی لے رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے میں تو چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کے پروگرامز ہونے چاہیے اور بات ہونی چاہیے وغیرہ۔ کیا تاثر ہے دیوبند کے بارے میں، کیسا لگا جا کر کے وہاں؟ اللہ کا فضل ہے، میں نے اتنی توقع نہیں کی تھی کہ ان حضرات کے اندر اتنی محبت ہوگی میرے تعلق سے، اور بہت ایموشنل ایک وہ کیفیت تھی وہاں پر ان طلباء کی محبت کو دیکھ کر۔ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کرام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے جس طرح استقبال کیا اور جس طریقے سے انہوں نے گلے سے لگایا اور دعائیں دیں، یقیناً میرے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ میری لائف کا ون آف دا بیسٹ مومنٹس میں سے یہ ہے، اور میں اس ادارے کی قدر میرے دل میں اور بڑھ گئی۔ آپ ندوی ہیں، اور ندوی اور قاسمی میں کئی مرتبہ لگتا ہے کہ بنتی نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کو زیادہ سپر بہتر سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ آپ ندوی ہیں، تو کیا لگتا ہے قاسمی ہوں؟ نہیں لگتا، کیا مطلب؟ تو کیا لگتا ہے کہ اس کے بعد سے تھوڑا سا ندوی اور قاسمی میں محبت کا پیغام جائے گا، مل کر اور اچھا کام کریں گے؟ دیکھیں، ہمارے اکابر کے درمیان تو الحمدللہ ہمیشہ سے ایک وہ تعاون اور وہ رہا ہے، یونٹی رہی ہے، محبت رہی ہے، لیکن بعض لوگوں کے اندر یہ چیزیں آ گئیں، افسوس ہے اس میں، اور یہی جو ہے ادارہ جاتی عصبیت ہے، اس سے بچنا ہے۔ دین اسلام ہر قسم کی عصبیت سے پاک ہے، ہم کلمہ توحید پر متفق ہیں، متحد ہیں۔ ہاں، ندوۃ العلماء کی فکر اور دیوبند کی فکر میں تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے۔ کیا فرق ہے؟ ایک ہے دونوں ادارہ کی فکر یا الگ ہے کچھ؟ یہ نہیں بتائیں گے، فکر تو تھوڑی مختلف ہے، لیکن اس کو چھوڑ دیں ابھی تو بہتر ہوگا، ورنہ ایک نئی کنٹروورسی نہ شروع ہو جائے۔ لیکن بہرحال مقصد ایک ہے، مقصد ایک، وہ دین کا تحفظ ہے، دین کی اشاعت ہے، ایسے افراد کو تیار کرنا ہے جو اس دین کا تحفظ اور اس کا دفاع کر سکے۔ باقی جزوی چیزوں میں، جزئیات میں اختلاف کا ہونا بری چیز نہیں ہے، اس میں تو ہمیں یعنی وسعت کے ساتھ اسے قبول کرنا چاہیے۔ ہر انسان کی کریٹیوٹی الگ ہوتی ہے، بھئی آپ کی فکر جو ہے، آپ سے ہم اس فکر میں آپ سے استفادہ کریں گے، ہمارے اندر جو صلاحیت ہو آپ اس سے استفادہ کریں، لیکن کولیبوریشن ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بھئی ہم بہتر ہیں، وہ بہتر ہے۔ بہت سی چیزوں میں ندوہ دیوبند سے بہتر ہے، بہت سی چیزوں میں دیوبند ندوے سے بہتر ہے، اور یہ چیز ہمیں یعنی اتنی ہمارے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم اس چیز کو تسلیم کریں، اور ہم ایک ہی ہیں۔ ڈاکٹر یاسر ندیم الوازدی، تو ان سے آپ کا رشتہ تعلق کب سے ہوا؟ یاسر صاحب تو ماسٹر مائنڈ وہی ہیں، پورا جو کچھ بھی انجام دیا گیا، اللہ رب العالمین نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ مفتی یاسر صاحب سے جو ہے تعلق جو ہوا وہ در حقیقت ان کے کورس کے ذریعے سے ہی ہوا، جب یہ تحافظ الملاحدہ کا جو انہوں نے انٹروڈیوس کیا اپنی ویڈیو کے ذریعے کہ ایڈمیشن اوپن ہے، جیسے یہ ویڈیو میرے پاس آئی میں نے کہا یار مجھے تو یہی کرنا تھا، یہ کرنا کیسے ہے اب مجھے پتہ چل رہا ہے، اچھا یہ میں یہاں سیکھ پاؤں گا۔ تو میں نے اس کورس کو جوائن کیا، پھر حضرت کے پاس 2 سال پڑھا میں نے،
تو وہاں سے ان سے رابطہ ہونے لگا، کام بھی شروع ہوا، پوری ٹیم بنی. صرف میں ہی نہیں ہوں، پوری ٹیم میں کئی سارے لوگ ہیں اور مجھ سے بہتر لوگ ہیں الحمدللہ. یاسر بھائی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بھی کئی مرتبہ چیلنج کیا، انویٹیشن دیا جاوید اختر کو، لیکن انہوں نے کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا. آپ کے انویٹیشن کو کیوں قبول کیا انہوں نے؟ اسٹریٹجی. اب آپ دیکھیں کہ جاوید صاحب نے یاسر صاحب کی بھی انویٹیشن کو قبول کیا تھا، اچھا، لیکن کسی نے یاسر صاحب کی ویڈیوز اور پریویس ڈیبیٹس ان کو بھیج دیں، جہاں پہ انہوں نے سن لیا کہ بھئی یہ کیسی گفتگو کرتے ہیں. اب سمجھ میں آ گیا ان کو کہ ان کے ساتھ تو میں نہیں ٹک پاؤں گا، تو انہوں نے بہرحال ریجیکٹ کیا. بہرحال پرسنلی مجھے جاوید صاحب کے اندر ایک بڑی خصوصیت یہ نظر آئی کہ اخلاق کے اعتبار سے کافی اچھے ہیں، متکبر آدمی نہیں ہیں، اہنکاری نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں اگر ان سے اپنے آپ کو وہ بچا لیں، بہت امکان ہے کہ انہیں حق کا راستہ سمجھ میں آ جائے گا، ہدایت پر آ جائیں دعا گے وہ کرتے ہیں کہ ہدایت انشاءاللہ. اتنے سارے لوگ ہیں، جاوید اختر کو ہی کیوں چنا اپنے ڈیبیٹ کے لیے؟ اصل میں جاوید اختر صاحب ہی کولکتہ آ رہے تھے اور جاوید اختر صاحب ہی کی ویڈیوز جو ہے وائرل ہوئی تھیں، خدا کے تعلق سے جو الفاظ وغیرہ انہوں نے کہے تھے. اور جاوید اختر صاحب کی جو پرسنالٹی ہے بالخصوص ایتھیسٹک ورلڈ میں، تو ان کو ایک مقام حاصل ہے. تو اگر ان سے گفتگو ہو گئی تو سمجھیے سب سے گفتگو ہو گئی. تو اس طرح کی کسی اور ڈیبیٹ کا آئندہ کوئی امکان ہے، کوئی پروگرام ہے؟ فی الحال تو ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے. اگر کوئی مناسب ایسی چیز ملتی ہے میں اپنے اساتذہ سے مشورہ کروں گا، اگر انہوں نے حکم دیا تو ضرور کیا جا سکتا ہے. جی. تو ناظرین کرام، آپ نے ان کا انٹرویو دیکھا. یہ انٹرویو اصل میں بہت ایک لمبی انٹرویو ہے جو ملت ٹائمز کے جو نیوز چینل ہے اس پر موجود ہے. اگر آپ کو ڈیٹیل میں دیکھنا ہے تو ملت ٹائمز پر جائے اور وہاں آپ یہ تقریباً 1.5-2 گھنٹے کا انٹرویو ہے، وہاں آپ بالتفصیل اگر دیکھنا چاہے وہاں دیکھ سکتے ہیں. اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، یہ انٹرویو کومنٹ میں ضرور بتائیں. اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب فرما لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.